پٹھے ساتھ اس میں جو بازو کے پٹھے ہیں ان میں کھچاؤ محسوس کرتا ہے. وہ کھچاؤ رکھتا ہے بولتے ہوئے. وہ اجتناب کرتا ہے ان الفاظ سے جن سے اس کو پرابلم زیادہ ہوتا ہے, ان لوگوں سے جس کے سامنے وہ بہت زیادہ مطلب اس کی جو فریکوینسی اور زیادہ ہو جاتی ہے, یا پھر وہ ان سچویشن سے کرتا ہے. سو اجتناب آ گیا, اوائڈنس آ گئی, یعنی کہ اس کی جو کہہ لیں کہ جسم کے اندر ایک کھچاؤ, اس کی اورل آپ منہ کے حصے کا دیکھ لیں, گردن میں دیکھ لیں یا کندھوں میں وہ کھچاؤ, اور اس کی ایک کوشش نظر آ رہی ہوتی ہے بولتے ہوئے, لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مشکل سے بول رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے آپ کو کہا کہ اجتناب کر رہا ہے, ان سچویشن میں جانا ہی نہیں چاہ رہا. تو یہ ثانوی علامات ہوتی ہیں. ان دونوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا صرف بنیادی علامات جو ہے وہ اس میں دکھائی دے رہی ہیں, یا کیا وہ ثانوی علامات بھی دکھائی دے رہی ہیں اس کے اندر. اور ثانوی علامات عموماً موجود ہوتی ہیں جب یہ پراپر بچوں کے اندر یا بڑوں کے اندر پرابلم آ جاتا ہے. جی میم, جیسے بھی آپ نے مینشن بھی کیا یہ صرف بچوں کے اندر یہ علامات ہمیں ملیں گی؟ نہیں, یہ بڑوں میں بھی نظر آتی ہے, اور بچوں میں جب شروع ہوتا ہے تو عموماً آپ کو ثانوی علامات شروع میں نہیں نظر آتی. ٹھیک ہے, ٹائم کے ساتھ ان میں یہ ڈیولپ ہوتی ہے, لیکن بڑوں میں آپ کو یہ ضرور نظر آتی ہے. جی میم, اس کی نفسیاتی کوئی اثر ہوتا ہے اس کا انسان کی شخصیت پر؟ بالکل ہوتا ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں کہ روزمرہ کی زندگی میں جب ایک بچہ ہے یا ایک بڑا ہے جو حقلار ہے, تو اس کی کون کون سی چیزیں اس کی افیکٹ ہوتی ہیں, جبکہ سب سے پہلے نفسیاتی طور پہ وہ کتنا اثر ہوتا ہے. جیسے کہ وہ جو ہے مایوسی محسوس کرتا ہے, کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ خود اعتمادی اس میں ختم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ, کہ لوگ جو ہے میرا مذاق اڑا رہے ہیں, تو وہ کانفیڈینس ان کا بلڈ ہی نہیں ہوتا. پھر اس کے علاوہ کہ وہ شرم آتے ہیں کہ اپنے فرینڈس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی بات کریں کہ ہماری ایک دم ہم بولیں گے تو ہکلائیں گے, تو ہم نہ ہی بات کریں تو زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر میں سوشلی یا ایموشنلی دیکھوں یا اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ آتا ہے کہ آپ کے جب آپ دوست بنانا چاہتے ہیں یا کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں ریلیشن شپس میں, جب آپ سوشل سرکل میں بات کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی بہت جو ہے آپ کو مایوسی کا سامنا ہوتا ہے, کیونکہ لوگ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے, یا آپ خود اوائڈ کرتے ہیں کہ میں کچھ ایسا الفاظ نہ بول دوں جس میں ہکلاؤں یا میں بولتے بولتے ایک دم رک جاؤں اور سب کو میرے جو فیس پہ جو ہے ٹینشن محسوس ہو. پھر اگر ہم دیکھیں اس کو اسکول کے لحاظ سے کہ بچے جب اسکول جاتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ٹیچر نے کوئی سوال کیا ہے تو اس کو آنسر دینے میں وہ لوگ جو ہے رک جائیں گے, کہ ہم اگر کچھ بولیں گے تو ہم ایک دم ہکلانا شروع کر دیں گے, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے نہ کریں. جیسے ریڈنگ اکثر ٹیچرز جو ہوتی ہیں اسکول میں کروا رہی ہوتی ہیں ریڈنگ الاؤڈ, تو اس میں جو ہے بچے اس طرح کے جو ہکلاتے ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ ہمیں نہ جو ہے ہمیں پڑھنا ہی نہ پڑے, یا ہمیں کچھ ایسا نہ کرنا پڑے جو کلاس میں جو ہے اسپیچ نہ دینی پڑے یا جو ہے آنسر نہ کرنا پڑے سوال کا. اس کے علاوہ اگر میں اڈلٹس میں دیکھوں تو جب جاب کے لیے لوگ جاتے ہیں یا انٹرویوز کے لیے جاتے ہیں, امپلائمنٹ کے لیے جاتے ہیں, تو وہاں بھی ان کو بہت ساری مشکلیں پیش آتی ہیں. اکثر کبھی کبھی ریجیکٹ بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کمیونیکیٹ ہی نہیں کہ صحیح کر پا رہے, تو ان کو نہیں رکھنا, تو وہاں بھی جو ہے ان کو بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے. جی, ایک بہت بڑی ایک مارکیٹ جو ہوتی ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے کمیونیکیشن کی وجہ سے, کہ کمیونیکیشن ٹھیک نہ ہو پائے. اور یہ بالکل یہ عمل ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ بچوں کے اندر ایک اس طرح کا رویہ آ جاتا ہے کہ وہ اگریسو ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. جس طرح ایک ہماری فیملی میں ایک بچہ ہے, اس کو اسی طرح سے اسپیچ کا مسئلہ ہے, تو وہ جب نہیں بول پاتا, اٹکتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو اس طرح سے پنچ کرنا شروع کر دیتا ہے, مکے مارنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ اس کو اتنی وہ ایک قباحت ہوتی ہے, اتنی فرسٹریشن کی ایک عالم آ جاتا ہے انسان بچے کے لیے. میم یہاں پہ اگر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں, اس طرح کے جو میں نے آپ سے کہا نا, اس کے سیکنڈری جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, جو سیکنڈری علامات ہیں, جو ثانوی علامات ہیں, ہمیں کلینک کے اندر ایسے بچے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جب وہ ان کا وہ اٹک گیا لفظ, تو جمپنگ کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جمپ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح یہ لفظ میں مکمل کر سکوں. اور ایسے بچے ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمیں تو ان سے ہم نے بول کے ان سے جو ہے نا ان کا دیکھنا ہے کہ کیا مسئلہ ہے, لیکن وہ ہمارے ساتھ بولتے نہیں ہیں, اور ان کے گھر والے بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بولتا نہیں ہے باہر جا کے, اور گھر میں بھی صرف وہ اس کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں جس کے ساتھ اس کا زیادہ اچھا بانڈ بنا ہوا ہوتا ہے, یا جو اس کو اس طرح سے ایکسپٹ کر رہا ہوتا ہے. تو بہن بھائیوں کے اندر یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو بہن بھائی بھی, چونکہ بہن بھائیوں میں ویسی لڑائی رہتی ہے, چڑھاتے ہیں, تو گھر کے اندر بھی اس کو ایک
مسلسل جو آپ نے انہوں نے نفسیاتی مسائل کا بھی بتایا کہ بچوں میں گھر کے اندر وہ بانڈ نہیں بن رہا ہوتا بہن بھائیوں کے ساتھ اور ان سب کے ساتھ, اور اسی طرح نروس بھی ہوتے ہیں کہ ہم کہیں جا رہے ہیں, کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یا آپ دیکھیں گے بہت زیادہ جو ہے ان کی لیگ جو ہے ہلنا شروع ہو جائے گی, یا اپنے جو ہے ماؤتھ کو کور کرنا شروع کر دیں گے. ایون یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جب وہ بول رہے ہوتے ہیں تو وہ الفاظ اگر اردو میں ادا نہیں ہو رہا تو وہ چینج کر کے انگلش میں ادا کرنا شروع کر دیں گے کہ ہمیں کہیں کوئی دیکھ نہ لے, جس کو ہم ہڈن بہیویئرز کہتے ہیں, ٹرکس مطلب اس طرح سے کر کے نا. یہ بالکل. اور اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ لیبلنگ بھی نفسیات پہ بڑا اثر رکھتی ہے کہ اگر ہم کسی کو نام دے دیں کہ یہ تو ہکلا رہا ہے اور یہ اس طرح سے, تو وہ بھی ایک انسان کی شخصیت پہ بڑا اثر رکھتا ہے, گہرا اثر رکھتا ہے. اسکول کے اندر بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے وہ ہکلا رہے ہوتے ہیں تو کلاس کے بچے ان کو اسی طرح سے ممک کر رہے ہوتے ہیں, ان کو نقل اتار رہے ہوتے ہیں, تو اس سے سیلف اسٹیم, اس کا جو اعتماد ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوتا ہے. بالکل. وہ جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ معیار زندگی پہ ایک بہت ہی اس طرح کا برا اثر پڑتا ہے کہ بچہ بہت سارے اپنے لیے آگے آنے والی اپرچونٹیز کو وہ نہیں اویل کر پاتا, صرف اس وجہ سے وہ اس کو نہیں حاصل کر پاتا, بہت سارے شعبوں میں اس لیے نہیں جا پاتا کہ بات. اور اس طرح سے میڈم ابھی جیسے ہماری بات ہو رہی ہے تو اس میں اگر آپ وجوہات کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں. وجوہات کے بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ ایسا نہیں کہ کوئی یہ سیکھنے والا کام ہے. جیسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جذباتی ہے تو وہ یہ ایسا کر رہا ہے, یا ماں باپ اچھا اس کو سکھا نہیں رہے. عموماً جو ہمارے ہاں فوراً یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی غلطی ہے. جی. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہکلانے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. جی. ہکلانا جو ہے, جو بھی تک تحقیق ہوئی ہے اس کے اوپر, وہ دو کہتے ہیں کہ ایک تو فیکٹر ہے نہیں, بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس کے لیے اس کو شروع کر سکتے ہیں, جس میں سب سے زیادہ جینیٹک ہے یا پھر نیورو فزیولوجی ہے. اب اس میں فنکشن اور اسٹرکچر جو ہے نیورولوجیکل وہ دونوں آ جاتے ہیں. ڈفرینٹ ریسرچز ہوئی, انہوں نے یہ دیکھا کہ جو بچے ہکلا رہے تھے یا اسٹیمرنگ کر رہے تھے ان کا اسٹرکچر اور ان کا فنکشن دیکھا گیا, اور ان بچوں کا فنکشن دیکھا گیا جو نارملی بول رہے تھے. تو ان میں مختلف جو تحقیقات ہیں اس موضوع پہ, انہوں نے مختلف اس کے اندر ڈفرینسز نکالے کہ کچھ میں وائٹ میٹر کا ڈفرینس یا بلڈ فلو کا ڈفرینس, یعنی ڈفرینٹ تحقیقات ہوئی ہوئی ہیں. وہ ان کا کوئی مجموعہ اس طرح سے میری نظر سے نہیں گزرا, لیکن وہ یہی اس کا یوں کہنے کی خلاصہ ہے کہ نیورو فزیولوجی ہے جو ہے وہ امپیکٹ کرتی ہے. دوسرا جینیٹک فیکٹر. تو اسی لیے فیملی کی جو ہسٹری ہے یا فیملی میں یہ رن کرنے کی پاسبلٹی ہوتی ہے, کیونکہ اس میں جینیٹک فیکٹر جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جی. یعنی بہت ساری وجوہات ہیں, ہم کسی ایک وجہ پہ ابھی تک نہیں پہنچ پائے کہ یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے یا کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. جی میم, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک بچے پہ بڑا اس کا ایک برا اثر پڑتا ہے اور اس طرح, تو اس خطرے کے عوامل کیا ہیں, رسک فیکٹرز کیا ہیں؟ جیسے میں نے سب سے پہلے کہا تھا جینڈر جو ہے, یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. ریسرچز میں بھی یہ پروو ہوا ہے کہ جو بوائز جو ہیں یا جو لڑکے ہیں وہ زیادہ ولنریبل ہیں کہ ان کو ہکلانے کا مسائل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے اسپیچ اینڈ لینگویج کے جتنے بھی ڈس آرڈرز ہیں وہ زیادہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ بوائز میں جو ہے دے آر مور ولنریبل کہ وہ ان کو زیادہ افیکٹ کرے گا. تو اس کے علاوہ فیملی ہسٹری, جیسے کہ اگر ہم بات کریں کہ امی کی سائڈ پہ کسی کو جو ہے ہکلانے کا مسئلہ تھا, یا امی خود کو تھا, یا فادر کی سائڈ پہ یا ابو کو تھا, یا ابو کی فیملی میں کسی کو جو ہے ہکلانے کا مسئلہ تھا, تو وہ بہت رسک فیکٹر پہ ہیں کہ وہ رسک پہ ہیں کہ ان کو ہکلانے کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ جو ایک عموماً ایج ہوتی ہے 3.5 سال کی ایج ہوتی ہے جس میں بچہ آہستہ آہستہ الفاظ بولنا شروع کرتا ہے, تو اس ایج میں اکثر بچے ہیں شروع میں ہکلاتے ہیں, ایک الفاظ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہکلانا شروع کر دیتے ہیں. اس ایج میں اگر وہ ان کا آن سیٹ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے 3.5 سال کے وہ ہو گئے اور وہ سٹٹر کر رہے ہیں یا اسٹیمر کر رہے ہیں, تو اب دیکھا جاتا ہے کہ 6 مہینے 12 مہینے تک کیا وہ جو ہے کنٹینیوسلی جو ہے انہیں ہکلانے کا پرابلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا.
اور یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے کہ 3.5 سال میں اگر وہ ہو رہا ہے، اس کے بعد جو 6 اور 12 مہینے گزر رہے ہیں اس میں اگر وہ اس کی جو ہکلانے کے مسائل جو ہیں وہ فکس نہیں ہو رہے یا ٹھیک نہیں ہو رہے تو وہ بھی ایک رسک فیکٹر پہ جاتا ہے، اور اس میں بھی وہاں بھی آپ کو ایک اسپیچ تھراپسٹ کے پاس ریفر کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھا جائے تو جتنے بھی ہمارے پاس اسپیچ لینگویج کے ڈس آرڈرز آتے ہیں اس میں ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ ڈیلیڈ میں ہوتے ہیں، مائل اسٹونز ڈیلیڈ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ بھی جو ہے ہکلانے کے مسئلے آتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کوئی توتلا بولتا ہے تو اس کے ساتھ بھی جو ہے ہکلانے کے جو ہے مسائل پیش آتے ہیں. تو ساتھ ساتھ جتنے ہمارے پاس ڈس آرڈرز آتے ہیں ان میں بھی ساتھ ساتھ دیکھا جاتا ہے کوموربڈ میں کہ کہیں ہکلانے کا مسئلہ تو نہیں آ رہا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ساری رسک فیکٹرز میں آتی ہیں. اگر یہ موجود ہیں اسپیشلی جینیٹکس جیسے میڈم نے کہا تو وہ دے آر مور ولنریبل، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیملی میں کسی اور کو ہے اور وہ بھی ہکلا رہے تھے تو فوراً آپ کو جو ہے ایک اسپیچ تھراپسٹ کو ریفر کرنا چاہیے. ماں باپ کو بھی مد نظر رکھنی چاہیے. اگر وہ محسوس کر رہے ہیں کہ بچے کے اندر یہ چیزیں نہیں آ رہی تو اس کو الرٹ ہونا چاہیے اور اس کو کسی نہ کسی اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ کو دکھانا چاہیے. جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بچے 3 مہینے تک جو ایک عمر ہے اس میں بچے ہم اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کوئنگ. اردو میں کہا جاتا ہے کہ بچے نے غوں غاں اسٹارٹ کر دی ہے. عموماً گھر میں بڑے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ غوں غاں آگے سے کر رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی لفظ نہیں ہوتے لیکن ایک قسم کی گلے سے آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں اور وہ آپ بڑے کی جو باتیں ہیں اس کے رسپانس میں وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ مائل سٹون ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر بچہ وہ نہیں کر رہا تو الرٹ ہونا ہے. پھر اس کے بعد کچھ عرصہ جب گزرتا ہے تو جب بچہ تھوڑا سا اس کا جو اسٹرکچر ہے، جو اس کے منہ ہیں، اس کے ہونٹ ہیں جنہوں نے الفاظ ادا کرنے ہیں، زبان ہے، ان کے اندر ایک یوں کہہ لیں کہ پریکٹس یا ایک میچورٹی آنا شروع ہوتی ہے تو وہ کچھ آوازیں بولنا شروع کرتا ہے. اور وہ ایسی آوازیں ہوتی ہیں جو کہ اس نے آبزرو کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم ب کی آواز ہے، ٹھیک ہے، یا م کی آواز ہے. تو یہ ایسی آواز ہے جو ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے. تو وہ کسی کو بولتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ سب سے آسان آواز ہوتی ہے جو وہ اس کو کاپی کرتا ہے، نقل کرتا ہے. اور آپ یہ نوٹ کریں گے کہ 6 months آن ورڈ جو ہے وہ بچے اس طرح کی آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے بب 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 بب، مم 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 مم، اس طرح کی آوازیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر اس ٹائم پہ وہ یہ نہیں کرے تو یہ بھی ایک یوں سمجھ لیں کہ ریڈ لائٹ آن ہے، آپ نے جانا ہے کسی کے پاس. یعنی آپ یہ ساری چیزیں نوٹ کرتے جائیں. پھر 1 سال تک جب وہ پہنچتا ہے تو وہ کچھ چھوٹے چھوٹے الفاظ جو بہت زیادہ اس کے کان میں پڑے اور اس نے وہ بولنے شروع کر دیے، جیسے ماما، بابا، دودو. پانی کے لیے یوزلی بچے مم یا مانی یا آنی اس طرح کہتے ہیں. اس طرح کے کچھ الفاظ جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذخیرہ الفاظ کتنا ہے. سال تک جو ہے وہ ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ عموماً 10 سے 15 الفاظ تک ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے اور 1.5 سال تک کم از کم اتنا ذخیرہ الفاظ ہونا چاہیے جو 100 کے ہندسے میں چلا جاتا ہے کہ بچہ کم از کم 2 لفظ جوڑ کے بول رہا ہے، ماما 2 یا اس طرح کے کچھ لفظ جو ہیں ان کو جوڑ کے اپنی جو خیالات ان کا اظہار کر رہے ہیں. تو اگر ان میں سے کوئی چیز بھی کسی کو نظر نہیں آتی تو یہ اس کا مطلب ہے کہ انہیں فوراً جو ہے اس کو بچے کو دکھانا چاہیے. بہت اچھی طرح سے بڑی تفصیلی طور پہ میڈم آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ 1 سے 2 سال کے درمیان کی عمر میں لفظوں کے بارے میں ہمیں محتاط ہو جانا چاہیے اور اس سے پہلے آوازوں کے بارے میں بھی ہمیں محتاط رہنا چاہیے. مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1 سال کا بچہ ہوگا تو اس وقت ہمارا کام شروع ہوگا یا اس وقت ہم نے مشاہدہ کرنا ہے، اس وقت ہم نے اس بچے کو فوکس کرنا ہے، اس کو سننا ہے. ہم نے شروع سے ہی، جیسے آپ نے بتایا کہ 3 ماہ سے آگے سے جو ہے وہ گفتگو کے معاملے میں کام شروع ہو جائے گا. میم یہ جس طرح سے ابھی ہم ایک اتنی معیار زندگی کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اتنا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس کا کوئی علاج ہو یا یہ خود بخود ہی ٹھیک ہو سکے؟ جیسے ابھی یہ جو پچھلا سوال تھا اس سے ریلیٹڈ یہ چیز ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ جب بچے کے پاس، میں نے آپ کو بتایا کہ 1 سال تک تو وہ ایبزارب کر رہا ہے، جذب کر رہا ہے. اب یہاں پہ الفاظ موجود ہیں بہت سارے، ادائیگی کچھ الفاظ کی ہو رہی ہے، سمجھ وہ رہا ہوتا ہے. یعنی آپ اس کو کہیں کہ تم بوٹل لے کے ہو تو اس کو بوٹل کا پتہ ہے لیکن شاید وہ لفظ بوٹل بول نہ رہا ہو، سمجھ ہے، اس کو ادا نہیں کرا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ سیکھ جاتا ہے کہ اس نے ادائیگی کرنی ہے تو وہ بہت زیادہ الفاظ بولنے کی کوشش کرتا ہے، جو الفاظ کو ملانا شروع کرتا ہے. پہلے 2 الفاظ ملاتا ہے، بعد میں
3 الفاظ کا ایک جملہ بنانا شروع کر دیتا ہے اور پھر اسی طرح بڑھنا، اس کے جو جملے کی لمبائی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس پہ اکثر بچے جو ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا یہ جو علامات ہیں نا اسٹیمرنگ والی وہ ان میں آتی ہیں، لگتا ہے کہ یہ اسٹیمر تو نہیں کر رہے، لیکن وہ مختلف ہے تھوڑی سی، جیسے کہ پورا لفظ دہرا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ جب وہ ایسی بات کر رہا ہے جس میں اس کو بہت سوچنا پڑ رہا ہے تو وہاں پہ وہ اس طرح کا بیہیویئر شو کر رہا ہے. یوزلی آپ جب یہ دیکھیں کہ بچے میں اس طرح کی کوئی چیز آ رہی ہے تو آپ نے کچھ چیزوں کو، جو میم وجیہ نے ابھی بات کی ہے میں اس کی طرف جاؤں گی، کہ آپ نے رسک فیکٹر کو دیکھنا ہے. اگر وہ بچہ اس رسک فیکٹر کے دائرے میں آ رہا ہے، جیسے کہ اگر وہ لڑکا ہے، اگر اس کو ہکلاتے یا اس طرح کی بیہیویئر شو کرتے ہوئے 6 سے 12 ماہ ہو گئے ہیں، بلکہ اگر آپ کے جینیٹک فیکٹر موجود ہے، یعنی فیملی میں کسی کو یہ موجود ہے اور وہ لڑکا ہے، تو پھر آپ کو چلے جانا چاہیے. یوزلی ہم یہ نہیں کرتے کہ اس وقت پراپر تھراپی کریں، لیکن ہم آبزرویشن اور پیرنٹس کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. تو ایسے بچے جن کا یہ وقت کے ساتھ، جن کا ڈیولپمنٹ کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے مسئلہ، ان کا ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. لیکن ایسے بچے جو رسک فیکٹر والے بچے ہیں ان کا یہ خود بخود ٹھیک نہیں ہوتا، ان کو ہمیں ان کے اوپر اپنے جو علاج کا طریقہ کار ہے وہ اپنا وہ کرنا پڑتا ہے استعمال. اور یہ ڈیسائیڈ کرنے میں پیرنٹس کو ان کے کہ کیا لے کے جانا چاہیے یا نہیں لے کے جانا چاہیے، تو وہ یہ چیزیں ضرور دیکھیں کہ ان کی فیملی میں کسی کو ہے یہ، کیا جو وہ لڑکا ہے، اور کیا زیادہ عرصہ ہو گیا کہ وہ اسی فیز میں ہے کہ وہ بولتے ہوئے اس کو اس طرح کے وہ کر رہا ہے. اور جیسے اب ایک کوئی چیز ہے نا، جو بچہ بار بار بول رہا ہوتا ہے تو وہ صحیح بول رہا ہے، لیکن کوئی نئی اس نے بات بتانی ہے اور لمبی سٹوری بتانی ہے، تو بچے عموماً چھوٹی ایج میں تھوڑا سا سوچ کے بول رہے ہوتے ہیں، تو اس کو آپ نے لیبل نہیں کرنا. لیکن اگر ہکلانے والی علامات ہیں تو پھر آپ لے جائیں اور اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ سے اس کی جانچ کروا لیں، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کیا اس میں کوئی ایشو. یعنی تشخیص ضروری ہے، اس کی تشخیص بہت زیادہ ضروری ہے. اور لیبل والی بات پہ تو وہ ہم نے پہلے یہ بات کی کہ نام تو دینا، وہ جو ڈائگنوز ہو چکا بھی ہو، جس کی تشخیص ہو بھی گئی ہو، اس کو بھی نام دینا جو ہے وہ ایک بالکل اس کی سیلف اسٹیم اور اس کے اعتماد کو توڑ کے رکھنے والی بات ہے. میڈم، جیسے ہم نے بات کی اسپیچ لینگویج پیتھولوجی کی، جیسے میڈم نے ہمیں بتایا کہ اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ کون ہوتے ہیں، تو اس اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ کا ہکلانے میں کیا کردار ہے؟ اس میں بیسکلی ہم یہ دیکھتے ہیں، جب ہمارے پاس اکثر، اگر جیسے میں نے آپ کو آن سیٹ بتایا تھا کہ 3.5 سال کی ایج میں اکثر بچے جو ہے ہکلاتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 75% جو بچے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں 5 سال تک، اور وہ پھر عموماً اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ان میں سے 25% رہ جاتے ہیں اور ان کا ہکلانا جو ہے ختم نہیں ہوتا. ان کو پھر ایز سون ایز پاسبل، جیسے اگر رسک فیکٹرز دیکھ لیں آپ نے تو آپ ریفر کرتے ہیں، تو پھر ہمارا ایک پروسیجر ہوتا ہے، جیسے کہ ہم ان کی ہسٹری لیں گے، پھر اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ اچھا رسک فیکٹر کی فیملی ہسٹری میں تو نہیں ہے. اس کے بعد بھی ہماری اسیسمنٹ ہوتی ہے، پورا ہم دیکھتے ہیں، جانچتے ہیں کہ کیا کون سی جو ہے سمٹمز ہمیں نظر آ رہے ہیں، کیا اس کے جو ہے پرائمری سمٹمز نظر آ رہے ہیں، سیکنڈری سمٹمز ہیں یا نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ پھر ہم تھراپی اور ڈفرینٹ ٹیکنیکس کی طرف جاتے ہیں جو ہم عموماً اپنی تھراپی میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. اکثر جو چھوٹے بچے ہیں وہ ہمارے پاس بہت کم آتے ہیں. عموماً دیکھا گیا کہ 5-6 سال کی عمر میں آ رہے ہوتے ہیں پیرنٹس لے کے، وہ بھی جب انہیں اسکول میں داخل کروایا ہوا ہے، اور جو ہے ٹیچرس کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ پرابلم پیش آ رہا ہے، اس وجہ سے پھر وہ ہمارے پاس لے کے آتے ہیں. تو جتنا سون ایز پاسبل لے کے آئیں گے اتنا انہیں فائدہ ہوگا. اور پھر ہم انہیں ڈفرینٹ ٹیکنیکس سکھاتے ہیں کہ کس طرح اپنے الفاظ کو ادا کرنا ہے. سو ہم ساؤنڈ سے شروع کرتے ہیں، ایک آواز سے شروع کرتے ہیں، اور پھر ہم آہستہ آہستہ جملوں کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی روانی آئی ہے، کیا کہاں اسے اب مسئلہ پیش آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. جی بہت شکریہ. ہم سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2. یہ ہے رفا ریہیب ریڈیو شو. میڈم، ایک اور سوال آیا ہے ہمارے پاس، آپ کی جواب میں اس کا جواب تھا لیکن ایک دفعہ ہم دہرا دیتے ہیں اسے، کہ کتنے سال تک اگر بچہ بول نہیں پاتا تو والدین کو ڈاکٹر سے رابطہ کر لینا چاہیے؟ بیسکلی جیسے میں نے کہا کہ عموماً اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسکول میں ایڈمیشن کے لیے گئے ہیں تو ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا وہاں تو یہ کچھ جواب نہیں دے رہا ہے، تو پھر وہ ہمارے پاس لے کے آتے ہیں. تو جیسے میڈم نے بہت اچھی اور تفصیل سے بتایا ہے کہ اس ایج میں کیسے ہمیں شروع سے دیکھنا چاہیے کہ
کیسے انہوں نے جو ہے کوئی آواز نکالی ہے نہیں نکالی ہے. تو اس میں ہم اگر حقلانے کی اس میں دیکھیں بنیادی طور پہ تو وہ 3.5 سال تک جو ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیمر کر رہا ہے نہیں کر رہا تو 6 months گزر گئے, 12 months گزر گئے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب ان کو اسپیچ تھراپسٹ کے پاس لے کے جانا چاہیے سون ایز پاسبل. جتنا ارلی انٹروینشن بہت اچھی رہتی ہے بچوں کے ساتھ. سو ایز سون ایز پاسبل, جیسے آپ کو فیل بھی ہو رہا ہے نا, تو آپ پلیز ڈو گو ٹو اے اسپیچ تھراپسٹ اور رول آؤٹ کریں کہ اسے کوئی بول چال کا مسئلہ تو نہیں آتا. جی میم اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس جب کلینک میں بچے آتے ہیں, کچھ ایسے, ایک بچہ ہمارے پاس آیا تو اس کو نگلنے کا مسئلہ تھا. جی. اس کی جو ماں ہے وہ اس کو اس مسئلے کے لیے لے کے آئی, اس کو پتا چلا کہیں سے, اور اس بچے کی عمر تھی اس وقت تقریباً 8 مہینے کی. اب ہم نے جب اس کو دیکھا تو ہمیں لگا جیسے ہم آپ سے میں بات کر رہی ہوں تو آپ میری بات سنیں گی, آپ ویٹ کریں گی کہ میں اپنی بات ختم کروں, پھر آپ کوئی نہ کوئی رسپانس دیں گی. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ اس بچے میں یہ چیز نہیں تھی, اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ہم نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کی جو گفتگو ہے جب آپ کسی دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ایک جو بیہیویئر ہے وہ ہونا چاہیے, وہ ہمیں اس میں نہیں نظر آیا. تو ہم نے نگلنے کے مسئلے کے ساتھ ساتھ اس کی مدد سے کہا کہ ہم اس کے بولنے پہ بھی کام کریں گے. وہ زیادہ کنسرن نہیں تھی کہ ابھی تو چھوٹا ہے, لیکن میم اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ماشاءاللہ اس بچے نے بہت جلدی جو ہے نا وہ ریکور کیا. تو کیا اس میں کچھ تشخیص ہوئی بولنے کے معاملات میں؟ یہ اس کے چونکہ اس کا جو میں نے پہلے اپنے اس بات میں کہا تھا کہ وجوہات مختلف ہوتی ہیں, بالکل ایسے, تو اس کی جو وجوہات تھیں وہ سی پی بچہ تھا, سیریبرل پالسی کے ساتھ. صحیح. تو جیسے فزیو بھی کروا رہا تھا تاکہ اس کے جو باڈی کے اندر ویکنیس تھی اس کے لیے بھی وہ آ رہا تھا, نگلنے کے مسائل سے ریلیٹڈ بھی آ رہا تھا, اور اسپیچ کے لیے بھی آ رہا تھا. ہم نے ماشاءاللہ اس کے تینوں جو مسائل ہیں ان میں وقت کے ساتھ امپروومنٹ آئی. یعنی کہ اگر بچہ نہیں سن رہا بات کو, آپ کی بات کو توجہ سے نہیں سن رہا یا اپنے نام پہ نہیں سن رہا, تو اس صورت میں بھی اس کو اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ کے پاس بالکل آنا ضروری. میڈم اس کی تشخیص یا اس کو کس طرح سے اس کی جانچ کیسے کی جاتی ہے؟ یہ آپ اسٹیمرنگ کے حوالے سے. جی بالکل, میں حقلانے کے حوالے سے. حقلانے کا, اچھا یہ ایک آپ کا جو سوال ہے, میں اس کے لیے میں ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گی سننے والوں کو کہ ہمارا جو کام ہے یہ بڑا ایک مفصل کام ہے. ہم چاہے اس کی جانچ کر رہے ہیں تو تب بھی ہمیں ٹائم لگتا ہے, اور جب ہم اس کے ساتھ کام کرتے ہیں, علاج کرتے ہیں, وہ بھی ہمارا ٹائم لگتا ہے. لائک ہمارا 30 منٹ منیمم, میں آپ کو بتا رہی ہوں, 45 منٹ اور بعض دفعہ 1 گھنٹے کا سیشن بھی ہوتا ہے. اور جیسے جو جانچ ہے اس کے اندر کوئی ایک چیز نہیں. جیسے ہمارے پاس اکثر والدین آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ ہم ضرور کہتے ہیں, کچھ ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں, ہیئرنگ کے ہیں یا MRI وغیرہ ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے خود کرنی ہے. تو سب سے پہلے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ جو ان کی میڈیکل ہسٹری ہے یا اس کی فیملی ہسٹری ہے, جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جینیٹک فیکٹر بھی ہے اور اس طرح کی چیزیں بھی ہیں, تو ہم وہ ضرور لیتے ہیں. اس کے بعد میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا علامات کا کہ اس کی بنیادی علامات اور ثانوی علامات ہوتی ہیں. تو بنیادی علامات چونکہ الفاظ سے ریلیٹڈ ہیں تو ہم نے اس کا بولنے کا ایک مجموعہ یا سیمپل جس کو کہیں وہ لینا ہوتا ہے, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بچے جو ہیں اس کی سچویشنز میں ان کی اسٹیمرنگ کی فریکوینسی کہ وہ کتنا زیادہ ہکلا رہے ہیں وہ چینج ہوتی ہے. بعض سچویشن میں کم ہکلاتے ہیں, بعض میں وہ زیادہ ہکلاتے ہیں. تو ہم نے ان کا جو اسپیچ کا سیمپل لینا ہوتا ہے, ان کا جو ایک مجموعہ الفاظ کا لینا ہوتا ہے, وہ ہم مختلف جگہوں سے لیتے ہیں, جیسے کہ وہ اسکول میں, گھر سے, اور پھر اپنے کلینک میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پیرنٹس سے ریکویسٹ کر دیتے ہیں کہ وہ گھر میں اس کی تھوڑی سی ریکارڈنگ کر لیں جب اس سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ گھر میں یہ کس طرح بول رہا ہے. اسکول اگر کوآپریٹ کرے تو اسکول والوں سے یہی کہہ کے تھوڑا سا سیمپل وہاں سے منگوایا جاتا ہے. اور اپنے کلینک میں پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ بچے کو بلواتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہم نے بچے کے ساتھ وہ تعلق بنانا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بولے, کیونکہ بچے اکثر شرماتے ہیں نئے بندے سے بولنے میں. تو ہم پہلے ان کے ساتھ وہ تعلق بناتے ہیں. اگر چھوٹا بچہ ہے, بڑا ہے تو پھر ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اس کے بعد ہم ان سے مختلف تصویریں دکھا کے یا مختلف کارڈ جو جس کے اوپر سینز بنے ہوتے ہیں تاکہ وہ کچھ اس کے بارے میں بتائیں, اس کے انٹرسٹ کے بارے میں, اس کے باتیں جو ہے وہ بھی کرتے ہیں. اور ہم کم از کم بھی 200 الفاظ کا ایک مجموعہ حاصل کرتے ہیں. پھر اس مجموعے کو ہم اپنے حساب سے دیکھتے ہیں. اب اس میں مختلف جو اسپیچ پیتھولوجسٹ ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں کہ کتنی دفعہ اس نے کیا,
ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے طریقے سے ہم ٹرانسکرائب کر لیتے ہیں، یا آپ نے وہ جو لیا آپ اسی کو پیرنٹ کی کنسنٹ سے ریکارڈ کرتے ہیں اور بعد میں سنتے جاتے ہیں. اب ساتھ ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی غلطی نہ ہو جائے. اس میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی دفعہ اس نے وہ ڈسفلوئنسی یا وہ ایک ہکلانے کا جو ایونٹ تھا وہ کتنی دفعہ ہوا اور وہ کیا تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ریپیٹ کر سکتا ہے، وہ پرولونگ کر سکتا ہے، لمبا کر سکتا ہے آواز کو، دہرا سکتا ہے، یا پھر وہ بالکل ایک دم رک سکتا ہے کسی آواز پہ. تو اس طرح کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اینڈ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی فریکوینسی کیا ہے، یعنی 200 الفاظ کے مجموعے میں سے کتنی جگہ پہ وہ اس نے یہ ہکلانے کا جو ہے اس کا واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے. اس کی ہم فریکوینسی نکال دیتے ہیں اور پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی سیویرٹی کیا ہے. کیا وہ مائلڈ کے اندر آ رہا ہے، ماڈریٹ کے اندر آ رہا ہے، یا سیویئر کے اندر آ رہا ہے. پھر اکارڈنگلی اچھا ایک یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ آگے ہم نے جب اس کا علاج کرنا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس اس میں آ رہا ہے، سیویرٹی لیول پہ آ رہا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح کی وہ جو ایک کہہ لیں کہ ہکلانے کا کیا وہ کر رہا ہے، یعنی وہ ریپیٹ کر رہا ہے آوازوں کو، یا دہرا رہا ہے، یا پھر وہ لمبا کر رہا ہے، یا وہ بلاک دے رہا ہے یعنی رک رہا ہے اس سے. یہ بھی نوٹ کرنا ضروری ہے. تو ہم اپنی اس اسسمنٹ کے اندر یہ بھی لکھ لیتے ہیں کہ اس نے کیا کیا کیا، کیونکہ اس کے اکارڈنگلی ہم اس کا جو علاج ہے اس کو ایک ماہرانہ طریقہ کار ہے جو ماہر ہی کریں تو بہتر ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی نوٹ کرنا ہوتا ہے کہ جو جیسے میں نے ثانوی علامات سیکنڈری علامات جو ہیں وہ ان کا آپ کو بتایا، تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اجتناب کرتا ہے، اجتناب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ الفاظ سے اجتناب کر سکتا ہے، وہ لوگوں سے کر سکتا ہے، یا سچویشن سے کر سکتا ہے. اب الفاظ سے وہ کیا کرتا ہے کہ جیسے ہمارے ایک بچہ تھا تو وہ جتنی بھی آوازیں ہونٹ بند کرنے سے ہوتی تھی اس کے اوپر اٹک جاتا تھا. تو جہاں پہ ایسا لفظ آتا تھا وہ بیچ میں نا ایسے خاموش ہو کے ادھر ادھر دیکھ کے اس سے اگلا لفظ جو ہے، ہم ریڈنگ بھی بعض دفعہ کرواتے ہیں کہ بچہ ریڈ کر سکتا ہو تاکہ ہم وہ سیمپل لیں، یعنی دونوں طرح سے سیمپل ہوتا ہے، بول کے بھی اور ریڈ کروا کے بھی اگر بچہ ریڈنگ کے قابل ہو. تو وہ ان الفاظ کو چھوڑ رہا تھا. سو اوائڈنس یہ بھی ہے کہ وہ لفظوں کو چھوڑ رہا ہے، یا وہ ایسی سچویشن جیسے کہ اسکول میں اس کو بہت پرابلم ہوتا ہے وہ ان کو اوائڈ کر رہا ہے، یا وہ بول ہی نہیں رہا، وہ بالکل کہتے. تو یہ چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ سے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ ایک بچہ جو کہ جمپنگ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ کون سے اس طرح کے سیکنڈری بہیویئر شو کر رہا ہے، ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور وہ کیوں کر رہا ہے. جیسے وہ جو اچھل رہا تھا تو اس کو ایسے الفاظ پہ مسئلہ تھا، ایسی آوازوں پہ مسئلہ تھا، الفاظ پہ تو نہیں آوازوں پہ مسئلہ تھا جو حلق میں سے ادا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی جو سمجھے کہ یہ سانس کی نالی کو کی ادائیگی کے لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے بند کرتا تھا تو اس میں وہ یہ کرتا تھا کہ اس پہ روک لیتا تھا اور پھر اس سے بولا نہیں جاتا تھا اور وہ کوشش کیا جاتا تھا، سانس بھی نہیں لیتا تھا پھر. تو یہ چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی پھر ہم آگے اس کے علاج کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. بہت تفصیلی میڈم نے ہمیں بتایا کہ اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہکلانا، جس طرح سے ہم نے پہلے بات کی کہ کوئی بچہ ہکلا رہا ہے تو ہم بس کہہ دیں کہ یہ کچھ لفظوں پہ ہکلا رہا ہے. یہ ایک بہت ہی لمبا عمل ہے جس میں ہم ایک ایک لفظ کو ڈفرینٹ، جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈفرینٹ جگہوں سے آپ ان کے سیمپلز منگواتے ہیں، آپ اس کے نمونے منگواتے ہیں اس بچے کی آواز کے. تو بہت شکریہ میم. میں آپ سے پتہ کرنا چاہوں گی کہ جو علاج ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جیسے میڈم نے کہا کہ ہر جس ٹائپ کی ہکلانے کی اس کی وجوہات ہوں گی یا ٹائپ ہوگی اس کے اکارڈنگلی ہم تھراپی پلان بناتے ہیں. بیسک ہم فالو کرتے ہیں وہ مڈ واس کہتے ہیں جس میں ہم سب سے پہلے ایم سے موٹیویشن ہے. ہم دیکھیں کتنے پازیٹیو ایٹیٹیوڈز ہیں اس پرسن کے جس کو ہکلانے کا یا اٹک اٹک کے بولنے کا مسائلہ ہے. کیا وہ اس کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے بھی یا نہیں؟ کیا اس کی ارد گرد وہ نیگیٹو فیلنگس تو نہیں پیدا کر رہا؟ اس کے علاوہ پھر ہم آئی سے آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں کہ کہاں وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. ہم ایز اے کلینیشین بھی اور اس بچے سے یا جو بڑا ہے تھوڑا سا اس سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کہاں اسے یہ فیل ہوتا ہے اور آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کون سے الفاظ پہ اسے جو ہے ہکلانا جو ہے وہ ہکلا رہا ہے اور کون سی سچویشنز میں وہ
حقلار ہیں. پھر آتا ہے ڈی سے ڈی سینسٹائزیشن, کہ ہم پھر ان کو سچویشنز کے بارے میں جہاں انہیں انگزائٹی فیل ہوتی ہے اس کے بارے میں ان سے بات کی جاتی ہے, پھر ان کو سچویشنز میں ڈالا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ وہاں انہیں پھر بھی تھراپی میں کے دوران کہ وہاں بھی انہیں جو ہے کھانے کا مسئلہ تو نہیں پیش آ رہا. پھر آتا ہے ویریشن, وی سے ویریشنز ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل وہ ایک الفاظ پہ اٹک رہا ہے یا پھر ایک ساؤنڈ پہ اٹک رہا ہے, پھر ہم ویریشنز یوز کرتے ہیں کہ اگر ایک الفاظ صرف پہ اٹک رہا ہے تو ہم جو نیکسٹ ہوگا وہ کسی اور پہ تو نہیں اٹک رہا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایسی اپروکسیمیشن جس میں ہم کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ بتاتے ہیں, جیسے بل آؤٹس ہو گئے, کینسلیشنز ہوں گی, ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جو ہم بتاتے ہیں کہ اس کے اکارڈنگلی آپ نے اس طرح کی ٹیکنیک استعمال کرنی ہے, اسٹریٹجی یوز کرنی ہے اور اس عمل کو کم کرنا ہے. پھر جو ہے ایسے آتا ہے اسٹیبلائزیشن یا جسے ہم کہتے ہیں جنرلائزیشن, کہ ہم پہلے تو ہم کلینک میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر آہستہ آہستہ ایک ساؤنڈ پہ یا ایک جو ہے آواز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, پھر الفاظ لیتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ جملے اور پھر ایک ریڈنگ پورا سیمپل, ایک پورا پیراگراف, اور پھر آہستہ آہستہ جو ہم دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اس کو اس طرح لے کے ہم چلتے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ ہم سچویشنز بھی جنرلائز کرتے ہیں کہ آج ابھی وہ میرے پاس کلینک میں بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں, پھر آہستہ آہستہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کر رہے ہیں, پھر جو ہے پیئرس کے ساتھ کر رہے ہیں, فرینڈس کے ساتھ کر رہے ہیں, پھر اسکول میں کیسا پرفارم کر رہے ہیں. تو یہ ایک, اس کے علاوہ یہ ایک ٹیکنیک ہے جو ہم یوز کرتے ہیں. بچوں کے لیے ہمارے پاس دو ٹیکنیکس ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں, انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ میتھڈ. انڈائریکٹ میتھڈ یہ ہے کہ ہم جو ہے ڈائریکٹلی اسپیچ تھراپی شروع نہیں کر دیں گے, ہم انڈائریکٹلی اس کو دیکھیں گے, وہ جب بات کر رہا ہوگا ہم سے تو انڈائریکٹلی ہم اس کو اپروچ کریں گے. اور ڈائریکٹ میں ہے کہ میں اس کو اسی ٹائم پہ اسپیچ تھراپی دوں. یہ بچوں کے لیے ہم یہ چیز یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ڈفرینٹ شیپنگ ٹیکنیکس ہیں, فلوئنسی شیپنگ ٹیکنیکس, جس کو ہم استعمال کرتے ہوئے جو ہے اکلانے کا مسائل جو ہے کم کر رہے ہوتے ہیں, جس میں ایزی آن سیٹ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے جو واؤلز ہوتے ہیں یا جس پہ آ ای او پہ جسے مسئلہ پیش آ رہا ہوتا ہے تو ان کو ہم بہت آرام سے کہتے ہیں کہ ان کو آرام سے ادا کریں. جیسے جو ان کی مسل ٹینشن ہو رہی ہے اور گریمسز آ رہے ہیں, آئی بلنکنگ ہو رہی ہے, تو وہ اس کو ریڈیوس ہو جاتی ہیں. اسی طرح جو ہے لائٹ کانٹیکٹ میتھڈ ہوتا ہے, جو ہم کانسننٹس, اگر کوئی بچہ جو ہے کانسننٹس میں بہت اٹک رہا ہے تو اس میں ہم اس کو لائٹ کانٹیکٹ میتھڈ کے تھرو جو ہے سکھاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح جو ہے الفاظ کی ادا کرنا ہے یا اس کو کس طرح ہٹانے کو کم کرنا ہے. جی میم, یہ جو تھراپی کے سیشن ہوتے ہیں اس سے بچے کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوتا ہے؟ بالکل میم, ہوتا یہ ہے کہ جیسے میم نے آپ کو کچھ اس کے علاج کی کچھ ٹیکنیکس بتائیں, جو کہ میں اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کر دوں کہ ہم پہلے جو ہم نے اسیسمنٹ کی تھی, تشخیص کی تھی, اس میں ہم نے یہ فوکس کر لیا تھا کہ کس طرح کی آوازوں پہ یا کس طرح کا پرابلم ہو رہا ہے. تو اس حوالے اس کے کو دیکھتے ہوئے ہم یہاں سے علاج کے جو مختلف طریقے اس میں سے سوٹ کرنے والا علاج نکالتے ہیں اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جو بچہ ہکلا رہا ہے, میں مجیہ نے شروع میں ایک سارے اس کے امپیکٹ بتایا کہ سائیکولوجیکل جو ہے اسکول کے اندر جس طرح سے اس کے اوپر امپیکٹ آتا ہے تو وہ کانفیڈینس کو لو کرتا ہے. بچوں کے اوپر بہت جلدی ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے, وہ ہر چیز بہت جلدی سیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے بھی بہت جلدی سیکھتے ہیں اور نیگیٹو ایٹیٹیوڈ اگر ان کے ارد گرد ہو تو اس سے بھی وہ فوراً انگزائٹی میں یا ان کی کانفیڈینس اعتماد جو ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. تھراپی سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو ایک تو یہ سکھا رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے روانی سے بولیں, ساتھ ہم ان کے ساتھ یہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو, وہ اپنے اس بولنے کو جس طرح بھی وہ بول رہے ہیں وہ اس کو ایٹ لیسٹ اپنا جو کہنا جو چاہ رہے ہیں اس کو پہنچائیں دوسرے تک, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہم ان کے ساتھ ساتھ مطلب وہ کر رہے ہوتے ہیں تھراپیز کے اندر کہ کوئی بات نہیں اگر وہ ہکلا بھی رہے ہیں لیکن ہم ان کا میسج لے رہے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر فرض کریں کہ میں ہکلا رہی ہوں, میرے 2-3 الفاظ سے آپ کو میری اگلی بات سمجھ آ گئی ہے اور آپ وہ بات پوری کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ میرے لیے ایک ڈی موٹیویشن ہے. تو ہم یہ ڈسکریج کرتے ہیں اسپیشلی پیرنٹس کے لیے, باقی اور تو ہم اس کے جو نزدیک قریب لوگ ان کو ڈسکریج کرتے ہیں. سو ایک تو یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہماری یہ جو تھراپی ہے اس سے ان کا اعتماد بحال ہوتا ہے, کیونکہ ان کی ایک تو روانی بھی آ رہی ہوتی ہے, دوسرا ہم ان کو یہ بھی سکھا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ہکلا بھی رہے تو کوئی بات نہیں, یہ ایسی کوئی بڑی چیز نہیں ہے. دوسرا ہم ان کو اوائڈنس جو ہے نا اس سے دور کرتے ہیں. ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اگر یہ لفظ یا یہ سچویشن یا یہ چیز جو ہے یہ آپ اس سے دور ہٹ رہے ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا. تو تھوڑا سا اس طرح سے ان کے اعتماد کے اوپر کام کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اگر ہو بھی جائے تو ہم نے بولنا ہے.
تو اوور آل جو ہے پھر بچے اس سے بہت بہتر ہوتے ہیں. ایٹ لیسٹ وہ اپنی بات کہنا شروع کرتے ہیں, سچویشنز کو اوائڈ نہیں کرتے, جو بولنا ہے اس کو اوائڈ نہیں کرتے, اور ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ بولنا شروع کر دیتے ہیں. جی, یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا میڈم, کہ تسلیم کرنا اس بات کو کہ آپ ایک کیفیت سے گزر رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت ضروری عمل ہے. عام طور پہ ہم گھروں میں بھی اس ایک اپروچ کو دیکھتے ہیں, اس ایک رویے کو دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس کو یہ ویسے ہی کبھی کبھی اس طرح سے کرتا ہے. تو اس چیز کو تسلیم کر کے اس کو بہتر بنانا اور اس کے اندر بہتری لے کے آنا, یہ بہت ہی ایک ایسا عمل ہے کہ جو ایک تجربہ کار انسان ہی دوسرے کو سمجھا سکتا ہے کہ اس کو ہم نے تسلیم بھی, بہت زیادہ بھی اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا کسی چیز کو, اور بالکل ہی ایک چیز سے آنکھیں بھی نہیں چرانی. تو ایک درمیانے رستے میں رکھنا اور بچے کو اس کیفیت سے آگے لے کے جانا, یہ ایک واقعی ایک بڑی بات ہے. میم جو ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ ہے, بالکل میم, یہ ہے ہی, یہ ہم کام ہی یہ کرتے ہیں کہ ہم اگر جب تک جو مریض ہے وہ یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ یہ مسئلہ ہے تو اس پہ کام نہیں کرے گا. آپ کام کر رہی ہیں, میں کام کر رہی ہوں, میں مجھے کام کر رہی ہوں, ہمارا پہلا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ بچہ یا بڑا یہ ایکسپٹ کرے, تسلیم کرے کہ یہ سچویشن ہے, پازیٹیولی ایکسپٹ کرے. جب تک آپ وہ ایکسپٹ نہیں کرتے آپ اس کے لیے کوئی حل نہیں ڈھونڈیں گے. جی, تو یہ آف کورس ریہیبلیٹیشن کا یہ پہلا پوائنٹ ہے. ایک لفظ جو ہم بات کرتے ہیں ڈفرینٹلی ایبل, مختلف طرح سے کارآمد ہونا, یہ ایک بہت ہی مجھے خوبصورت اسی لیے لگتا ہے کہ ایک تو دو باتیں ہماری ریہیبلیٹیشن کی ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ریہیبلیٹیشن کا آگے کوئی بھی شعبہ ہو, کہ ایک تو وقت, یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کے آج ہی کوئی گولی والا سسٹم ہو اور آج کے آج ہی ہمارا یہ جو مسئلہ ہے یہ بالکل حل ہو جائے. اور دوسری بات جیسے ابھی آپ نے کی کہ تسلیم کرنا اس چیز کو کہ اس مسئلے سے میں دشوار ہوں اور میں نے اس مسئلے سے نکلنے کے لیے اب اس بات پہ وقت دینا ہے اور اس کو اپنے آپ پہ حاوی نہیں کرنا. یہ ایک میری زندگی کا ایک حصہ ہے. میم اس میں ایک اور بات میں ایڈ کروں گی کہ پیرنٹس بھی, بالکل, کہ پیرنٹس بھی تسلیم نہیں کرتے کہ ہمارے بچوں کو یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے, جیسے میں تو بالکل, تو اس وجہ سے وہاں بھی ایشو آتا ہے کہ وہ بہت دیر تک ہمارے پاس آتے ہیں کیونکہ پیرنٹس تسلیم نہیں کر پاتے کہ ہمارے بچے کو اس طرح کا کوئی پرابلم ہے. جی میم, اس کو میں اس چیز سے بھی ریلیٹ کروں گی کہ یہ ہمارے معاشرے کا ہی ایک المیہ ہے کہ ہم اس کو بیڈ پیرنٹنگ کے ساتھ بھی جوڑ دیتے ہیں نا, کہ شاید یہ والدین کی طرف سے کوئی نیگلیکٹ کیا گیا بچے کو, یا یہ والدین کی طرف سے, جیسے میڈم نے پہلے ذکر بھی کیا کہ توجہ نہیں دی گئی بچے کے اوپر اور یہ ہو گیا, اور وہ اس چیز کو مطلب چھپانے کے لیے معاشرے میں والدین بھی پھر اس کو اس طرح سے اس بات کو ہی چھپا دیتے ہیں. کیونکہ اب بات کس پہ آئے گی کہ اگر معاشرے میں لوگ یہ دیکھیں گے کہ بچہ حقلار ہے تو پہلی بات یہ ہوگی کہ والدین نے توجہ نہیں دی. تو یہ جو ہم بات بار بار دہرا کے اسی جگہ پہ واپس آ رہی ہے کہ جو ہم غلط چیزوں کو لیبل کر دیتے ہیں, غلط چیزوں کو نام دے دیتے ہیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بہتری کے مواقع ہوتے ہیں وہ بھی ہم کافی کم کر لیتے ہیں اور چھین لیتے ہیں نا بچے سے. جیسے ابھی اب تھیراپی کی ہم بات کر رہے ہیں میڈم وجیہ, تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھیراپی کے بعد یہ حقلانہ جو کم ہوا ہے یا ختم ہوا ہے وہ دوبارہ سے آ جائے اگر تھیراپی چھوڑ دی جائے؟ ایسا ہوتا ہے 80% آف دا ٹائم ہوتا ہے کہ ریلیپس ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل میرے پاس کوئی بچہ ہے, میں نے اسے ٹیکنیک سکھائی ہے, کوئی فار ایگزامپل ٹیپنگ کی ٹیکنیک سکھائی ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی الفاظ بولنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں جو ریدمک اسپیچ ہوتی ہے, تو میں نے اس کو سکھا دیا کہ آپ نے جب بھی بولنا ہے تو اپنے فنگر کو ٹیپ کرنا ہے تاکہ جو وہ آپ کا رش آف اسپیچ آتا ہے اور حقلانے کے مسئلے کی وجہ سے اور آپ ایک دم بول دیتے ہیں اور پھر ایک دم حقلاتے ہیں تو وہ کم ہو جائے گا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پریکٹس نہیں کرتا اور جو ہے میں نے اس کو یہاں کلینک میں کروا دیا اور میں نے کہہ دیا کہ ہاں اس نے کر لیا اور کل میں نے جرنلائزیشن نہیں کی یا اس بچے نے جا کے جو ہے آگے اپروچ نہیں کیا, میں نے جرنلائزیشن بھی ضروری کروا دیا اس کو, تو یہ ہوگا کہ پریکٹس اس نے نہیں کی تو پھر ریلیپس ہو جائے گا اس کا. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیک آف موٹیویشن ہو جائے, جیسے ہم نے بات کی تھی کہ نفسیاتی جو ہے اثر بھی بہت ہوتا ہے اس پہ. تو اگر اس کی موٹیویشن ہی ختم ہو جائے گی کہ میں نے اس چیز کو کریکٹ کرنا ہے تو وہاں بھی جو ہے اس کا ریلیپس ہو جائے گا. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اب سیلف کریکشن, جیسے ہم نے کہا تسلیم کرنا کہ ہاں جی مجھے یہ پرابلم ہے, تو اگر وہ چیز بھی نہیں آ رہی اور وہ سیلف کریکشن کی طرف نہیں جا رہا تو وہاں بھی ایشو آئے گا کہ ٹھیک ہے مجھے پرابلم ہے, میں نے اس کو سالو تو کرنا ہے نا, مجھے ٹیکنیکس بھی بتا دی گئی ہیں تو میں اس کو لے کے آگے چلوں. اور وہاں پہ آتا ہے لیک آف سپورٹ
جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں تو نہیں لیکن باہر کی کنٹریز میں ہوتا ہے کہ وہاں پیئر گروپس بن جاتے ہیں اور وہاں ایسوسیشنز بن جاتی ہیں جہاں آپ جا کے جو ہے گروپ میں بیٹھتے ہیں اور وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ دوسرا پرسن بھی اچھا میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ اور لوگ بھی ہیں وہ بھی حقدار ہیں. تو اگر یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہو رہی ہیں تو آپ کا پھر ریلیپس کی طرف جو ہے چانسز ہیں کہ آ جاتے ہیں. جی اس میں میم ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ہکلانا ہے یہ واپس آ ضرور سکتا ہے, سچویشن کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے. یعنی جس سچویشن میں بہت زیادہ وہ ہکلاتا تھا وہ دوبارہ ہوئی, وہ ہکلانا شروع ہو گیا, اس نے ایکسیپٹنس تسلیم کیا ہوا ہے, تو ایک تو اس کو وہ ہیلپ ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کو کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے. جو اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ ہے اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے. یعنی اگر اس کو لگ رہا ہے کہ دوبارہ ایسا کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ تو وہ کچھ سیشنز دوبارہ لے لے. اور یوزلی ود پیسج آف ٹائم وہ خود ہی سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے اگر یہاں پہ بھی مجھ سے ایک بچہ تھا, اس نے یہ کانٹیکٹ کیا کہ ایک سپورٹ گروپ ہم بنانا چاہ رہے ہیں. تو اگر یہاں پاکستان میں بھی اس طرح کی کوئی چیز ہو جاتی ہے اسٹارٹ, اور ہوئی بھی ہے, کافی لوگ کر بھی رہے ہیں, تو یہ بھی بڑی ہیلپ فل ہوگی. جیسے میم نے کہا کہ سپورٹ گروپس جو ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ مسئلہ ہو رہا ہے اور اس کا حل ہے. ریلیپس بھی ہوتے ہیں لیکن ہم پھر اس سے نکل سکتے ہیں. آگاہی کی بھی کمی ہے نا جی بالکل. ہمارے معاشرے میں جو لوگ اس سے دو چار ہیں اس مسئلے سے, ان کو بھی اس چیز کا نہیں پتا کہ وہ اس سے کس طرح سے نکل سکتے ہیں, یا اگر مکمل طور پہ ایک چیز کو ختم نہیں کر سکتے تو اس کو بہتری کی طرف, اپنے معیار زندگی کو بہتری کی طرف کیسے لے کے آ سکتے ہیں. میڈم جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں تھراپی سیشنز کی, تو تھراپی سیشن ویسے تو کلینک میں جس طرح سے ہم ایک بات کرتے ہیں کہ ایک جو تھراپسٹ ہوتا ہے وہ کلینک پہ موجود ہوتا ہے اور بچہ یا بڑا جو بھی سیشن لینا چاہتا ہے وہ کلینک جاتا ہے, تو کیا یہ سیشنز گھر پہ بھی لیے جا سکتے ہیں؟ جیسے ابھی یہ کووڈ کا ایک وقت چل رہا ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا بچہ یا وہ جو بڑا بندہ ہے وہ گھر سے نہ نکلے, تو کیا کچھ اس طرح کی ٹیلی ریہیبلیٹیشن اور جو ریموٹ کلینکس وغیرہ ہوتے ہیں اس کی سہولت سے بھی اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے جتنا کلینک میں جا کے تھراپی لینے سے ہوتا ہے؟ بالکل میم, کیونکہ یہ جو کووڈ کی سچویشن سٹارٹ ہوئی تو ہم لوگوں نے بہت جلدی ہی جو ہے نا اپنے سیشن جو ہے ریزیوم کیے تھے, اور اس میں سے زیادہ تر جو تھے وہ آن لائن ہی چل رہے تھے. آن سائٹ شروع کے جو زمانہ تھا اس میں تو بہت ہی کم تھے, اور اس میں اسٹیملنگ کے جو لوگ تھے, اسٹیملنگ کے ساتھ جو بچے تھے یا بڑے تھے, ان کے ساتھ کام کرنا مجھے لگتا ہے کہ ریموٹ ٹیلی تھراپی کے ساتھ یا ریموٹ اس میں وہ بہت آسان ہوتا ہے, اور وہ گھر بیٹھے یہ سہولت جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اگر وہ نہیں آ سکتے, وہ دور ہیں, ابھی تو چلیں کووڈ چل رہا ہے, ایک اور بہت سی ہمارے ساتھ ایک مریض تھے جو کہ شمالی علاقہ جات سے تھے, تو وہ یہاں نہیں آ سکتے تھے. ہم نے ان کے ساتھ ابھی یہ کووڈ کی سچویشن نہیں ہوئی تھی تب بھی ہم نے ان کے ساتھ آن لائن سیشن کیا تھا. اچھا. اس وقت ذرا ڈفرنٹ طریقے تھا, اب زوم آ گیا کووڈ کی وجہ سے, اب ہمیں سہولتیں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں, ہم نے بہت ساری چیزیں نئی سیکھ لی ہیں, تو اب تو یہ چیز اور بہت آسان ہو گئی. ٹیلی ریہیبلیٹیشن تو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس کو ہم نے کووڈ ایک وہ بلیسنگ ان ڈسکائز والی بات ہوگی کہ ایک بہت ہی گھبیر صورتحال میں ہم نے ایک اچھی چیز یہ دیکھی کہ ٹیلی جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے لوگ کسی ایسی جگہ پہ دور دیہاتوں میں جو لوگ موجود ہیں ہم ان کو بھی اپنی سہولیات فراہم کر سکتے ہیں. سامعین جو لوگ فیس بک پہ شو کو دیکھ رہے ہیں, فیس بک پہ ہمارا ٹکر چل رہا ہے نمبر کا, ریلوے جنرل ہاسپٹل کا, جہاں پہ آپ میڈم وجیحہ اور میڈم رفا سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے ریڈیو پہ دوست سن رہے ہیں ان کے لیے میں اس نمبر کو بتا بھی دیتی ہوں, 051-425-9795, اور ان کی ایکسٹینشن ہے 8. میں اس نمبر کو دہرا دیتی ہوں, 051-425-9795 اور ایکسٹینشن ہے 8. سامعین پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. جانے سے پہلے میں میم چاہوں گی کہ آپ لوگ ایک کوئی پیغام اگر ہمارے سننے والوں کو دے سکیں. میڈم رفا. یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی, جیسے ہم نے اتنی ڈسکشن کی اب تک کی, تو کچھ آگاہی لوگوں کو ہو جائے گی جو سن رہے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ گھر بیٹھے حل نہیں ہوگا. آپ کسی نہ کسی سے رابطہ کریں گے اور اس چیز کے ماہر سے رابطہ کریں گے تو وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو میرا یہی مشورہ ہے ان پیرنٹس سے کہ جو تسلیم نہیں کرتے اور دیر کر دیتے وہ یہ نہ کریں, کیونکہ وہ جتنا جلدی آئیں گے
اتنا ہم بہتر طریقے سے ان کا علاج کر سکیں گے. اور یہ بھی چانسز ہیں جتنا جلدی بچے آتے ہیں وہ اس میں سے مکمل نکل بھی جاتے ہیں. جتنا لیٹ آئیں گے تو وہ ریلیپس والے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. بالکل میم جی ہاں میڈم میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ ارلی انٹرونشن جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. تو اگر آپ کو جیسے میڈم نے بہت ڈیٹیل و تفصیلاً بتایا تھا کہ شروع سے ہی آپ اپنے بچے کو آبزرو کرنا شروع کریں, اگر اسے مسئلے یا مسائل پیش آ رہے ہیں اسپیچ اینڈ لینگویج سے ریلیٹڈ, صرف ہکلانے کے نہیں اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں یا اور بھی ریزنز ہو سکتے ہیں, اگر اس میں سے کوئی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ بیہائنڈ ہے یا ڈیلیڈ میں آ رہا ہے, تو ضرور جو ہے کسی اسپیچ تھراپسٹ یا کسی سے رابطہ کریں تاکہ وہاں جو ہے آپ کو پتہ چل جائے کہ واقعی کوئی پرابلم ہے بھی یا نہیں. تو جتنی ارلی ایز پاسبل آپ جائیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. جی بہت شکریہ میڈم رفا, بہت شکریہ میڈم وجیہہ کہ آپ لوگوں نے اپنے اتنے قیمتی وقت کو ہمارے سامعین کی آگاہی کے لیے صرف کیا. سامعین آپ سن رہے ہیں 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے. میرا نام ہے ڈاکٹر فضا مہنور خان. آج کے شو میں ہم نے دیکھا کہ اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ کون ہوتے ہیں, اسٹٹرنگ یا اسٹیمر یا ہکلانا کیا ہوتا ہے, اس کی علامات کیا ہے, وجوہات کیا ہے, کن لوگوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. بہت ہی ایک طویل گفتگو آپ نے آج سنی. جاتے جاتے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا بچہ یا کوئی ایسا شخص موجود ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بار بار ہکلا رہا ہے یا وہ اپنی بات کو اس طرح سے نہیں پہنچا پا رہا جس طرح سے عام طور پہ ہم بات کرتے ہیں, تو یہ آپ کا ایک فرض بنتا ہے کہ اس کو اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ کے پاس کم از کم تشخیص کے لیے ضرور بھیجیں تاکہ جلد از جلد اس کا معائنہ کیا جا سکے, اور اگر کوئی ایسا معاملہ یا مسئلہ اس کے ساتھ درپیش ہے تو اس کا حل نکالا جا سکے. آج کا پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں تعاون رہا واجد محمود صاحب کا جو براڈ کاسٹ انجینئر ہے, اور عرفان بھٹی صاحب کا جو پروڈیوسر ہے. ڈاکٹر فضا مہنور خان کو اجازت دیجیے, اگلے جمعرات کو دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.